سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پرسو عربک ٹائپ سیٹنگ ٹولز کی۔ ارے کیا ہو گیا؟ کہاں کھوئے ہوئے آپ اتنی گہرائی سے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارے یار، وہ ایک ٹائپ سیٹنگ ٹول ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک ملا تو ہے، وہ پرانا والا ان پیج، مگر جو چیز مجھے چاہیے نا وہ اس میں مل ہی نہیں رہی۔ اچھا، کیا نہیں مل رہا؟ وہ کیا کہتے ہیں، بہترین علی نستعلیق فونٹ؟ ہاں وہ بھی، اوہو، یا وہ کشیدہ کے الگ الگ سٹائلز، کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اور نستعلیق میں الفاظ کے بیچ کی سپیسنگ، وہ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں وہی تو، اس کا کوئی آٹومیٹک طریقہ ہی نہیں مل رہا، گھنٹوں لگ جاتے ہیں ٹھیک کرنے میں۔ ارے بھائی، یہ سب تو منظر میں ہے۔ منظر ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی نیا ٹول ہے کیا؟ جی ہاں، منظر ٹائپ سیٹنگ ٹول۔ بھائی اب تو اس میں ایسے فیچرز ہیں جو پرانے ٹولز جیسے ان پیج وغیرہ میں تو تھے ہی نہیں۔ کئی چیزیں تو منظر نے ہی پہلی بار نکالی ہیں۔ اچھا، ہاں، اور اس کے پیچھے جو ویژن ہے وہ سید منظر حسن زیدی صاحب کا ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ سید منظر حسن زیدی صاحب نے ہی منظر کو ڈیولپ کیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود پہلے تقریباً 20 سال تک ان پیج کی ٹیم کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ اوہ، تو وہ تو اس فیلڈ کی ضرورتوں کو اندر تک سمجھتے ہوں گے۔ بالکل، اسی لیے یہ ٹول اتنا کارآمد ہے۔ گرافک ڈیزائنرز، پبلشرز، لے آؤٹ آرٹسٹ، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، یہاں تک کہ ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے لیے بھی، جہاں اردو یا عربی ٹیکسٹ استعمال ہوتا ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور یہ جو خوبصورت کیلیگرافی ہے علی نستعلیق کی، یہ کس نے کی ہے؟ یہ عارف انجم انصاری صاحب نے کی ہے، بہت ماہر خطاط ہے۔ زبردست۔ تو یہ صرف ٹائپ سیٹنگ نہیں ہے، یہ تو پرسو عربک خطاطی کی جو خوبصورتی ہے اسے ڈیجیٹل دنیا میں زندہ رکھنے کی ایک کوشش لگتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ان تمام زبانوں کے لیے مفید ہے جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہیں، اردو، عربی، فارسی، پشتو، سندھی وغیرہ۔ اس سے کام میں وہ باریکی اور وہ نفاست لائی جا سکتی ہے جو پہلے ڈیجیٹل ٹولز میں اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھی۔ واقعی یہ صرف ایک ٹول نہیں، یہ تو اپنی زبان اور اپنی ثقافت کی خوبصورتی کو ایک نئے انداز میں پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ٹرائی کریں اس کے بارے میں جاننا؟ ارے بالکل، ضرور بتائیے، کیا خاص ہے اس منظر میں؟ تو چلیے آج اسی منظر ٹائپ سیٹنگ ٹول کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں ایڈوبی ان ڈیزائن کے لیے ایک پلگ ان ہے۔ اچھا، ان ڈیزائن کے لیے؟ جی، جو خاص طور پر اردو، عربی، فارسی جیسی زبانوں میں پبلشنگ کو آپ کہہ لیں آسان اور خوبصورت بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ جو زبانیں ہیں نا، خاص کر نستعلیق، ان کو ڈیجیٹل کرنا ہمیشہ سے تھوڑا مشکل رہا ہے۔ جی، وہ خطاطی والی بات، وہ روانی کمپیوٹر پہ لانا آسان نہیں۔ صحیح۔ تو منظر جو ہے وہ اسی مسئلے کا ایک طرح سے جواب دینے کی کوشش ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت میرے خیال میں اس کے فونٹس ہیں۔ اچھا، فونٹس کون کون سے ہیں اس میں؟ کچھ خاص؟ ہاں بالکل، سب سے پہلے تو ہے منظر نسخ، یہ خاص قرآن پاک کی طباعت کے لیے ہے۔ اوہ واہ! جی، اس میں کشیدہ اور ایکسٹرا کشیدہ دونوں آپشنز ہیں، اور یہ شاید پہلا انڈو پاک قرآنی اوپن گائیڈ فونٹ ہے جس میں ملٹیپل شیپس ہیں۔ ملٹیپل شیپس مطلب ایک حرف کی کئی شکلیں؟ بالکل، مطلب حرف اپنے آگے پیچھے آنے والے حروف کے حساب سے اپنی شکل تھوڑی بدل لیتا ہے، جیسے ہاتھ سے لکھتے ہوئے ہوتا نا۔ ہاں ہاں، سمجھ گئی۔ اور اس میں آیت سرکل کے بھی نئے سٹائلز ڈالے انہوں نے۔ اور یہ اوپن ٹائپ کا کیا مطلب ہوا؟ یہ زیادہ سمارٹ فونٹ ہے؟ بالکل، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اوپن ٹائپ فونٹ میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ کہاں شکل بدلنی ہے، کہاں حروف کو جوڑنا ہے، یعنی لیگیچرز بنانے ہیں۔ اچھا، اسی طرح علی نستعلیق اور علی نستعلیق گولڈ ہیں، یہ بھی اوپن ٹائپ ہیں، اور شاید پہلے نستعلیق فونٹس ہیں جن میں یہ ملٹیپل شیپس اور کشیدہ کے اتنے آپشنز ہیں۔ یعنی کافی ویرائٹی ہے۔ اچھا، کچھ پرانے جانے پہچانے فونٹس بھی ہیں کیا؟ جی ہاں، وہ جو پرانا مشہور منظر لاہوری نستعلیق تھا جو پہلے ان پیج 3 کے ساتھ آتا تھا، ہاں یاد ہے۔ وہ اب منظر کے ساتھ واپس آ گیا۔ اور منظر نوری نستعلیق بھی ہے جسے نئے سرے سے ہزاروں نئے لیگیچرز یعنی جڑے ہوئے حروف کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے مرزا جمیل احمد صاحب جو پاکستان کے عظیم خطاط تھے، ان کی خطاطی کو خراج تحسین پیش کرنے جیسا ہے۔ واہ، مطلب پرانے کلاسکس کو نئی زندگی دی گئی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ بالکل، یہ صرف فونٹ نہیں، یہ ایک طرح سے وراثت کو سنبھالنا بھی ہے۔ صحیح۔ اچھا، فونٹس تو ہو گئے، اس کے علاوہ ڈیزائننگ کے لیے کیا خاص ٹولز ہیں اس میں؟
ہاں، ٹولز بھی بہت کام کے ہیں، جیسے ایک پوزیشن ایڈجسٹر پینل ہے اور ایک سلیکشن اسسٹنس پینل۔ اچھا، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے آپ ڈیزائنر کسی بھی لفظ، حرف، یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے نقطے یا اعراب کو بھی آسانی سے سلیکٹ کر کے اپنی مرضی سے آگے پیچھے، اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ یعنی ڈیزائن پر پورا کنٹرول، جو پہلے ان ڈیزائن میں شاید اتنا آسان نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، بہت مشکل تھا، اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ اور کشیدہ کے بارے میں کیا خاص ہے؟ نستعلیق میں تو یہ بہت اہم ہے۔ جی، اس میں کشیدہ کے مختلف آپشنز ہیں۔ عام کشیدہ ہے، ایکسٹرا کشیدہ ہے اور آٹو کشیدہ بھی ہے۔ اس سے ٹیکسٹ کو بہت خوبصورتی سے پھیلایا جا سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے ماہر خطاط کرتے ہیں۔ ان پیج کے مقابلے میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے۔ زبردست، یہ تو واقعی ڈیزائنرز کے لیے بڑی بات ہے۔ اور وہ الفاظ کے بیچ کی سپیسنگ جس سے آپ پریشان تھے؟ اس کے لیے ہے سپیسنگ ٹیونر۔ یہ نستعلیق میں الفاظ اور حروف کے بیچ کی جگہ کو ٹھیک کرنے کے لیے خاص کرننگ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ کرننگ ٹیکنالوجی؟ جی، اس میں 3 موڈز بھی ہیں اب نئے ورژن میں، 1.95 میں۔ سٹینڈرڈ ہے، پھر ایک بک موڈ ہے -25 سپیسنگ، اور ایک نیوز موڈ ہے -35 سپیسنگ۔ جو اخبار والے ہیں ان کے لیے بہت کام کا ہے۔ تو یہ آٹومیٹک کر دیتا ہے سپیسنگ کو؟ جی، بک اور نیوز موڈ میں یہ وہ گھنٹوں والا کام منٹوں میں کر دیتا ہے۔ کمال، یعنی ڈیزائنر کی تو زندگی آسان ہو گئی۔ اور کیا ہے اس میں؟ کشیدہ کی 2 آپشنز ہیں الفاظ کو خوبصورتی سے لمبا کرنے کے لیے۔ پھر ایک بڑا دلچسپ فیچر ہے ٹیکسٹ کارونگ۔ ٹیکسٹ کارونگ وہ کیا ہے؟ اس سے آپ کسی لفظ یا پورے ٹیکسٹ باکس کے حروف کو تقریباً 20 مختلف خطاطی سٹائلز میں بدل سکتے ہیں، جیسے دیوانی یا کوفی سے ملتے جلتے انداز میں۔ اچھا۔ اور جو لوگ قرآن پاک پر کام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن گلوسری پینل ہے۔ پوری سورت یا کوئی آیت آرام سے ٹیکسٹ میں انسرٹ کر لیں۔ بہت خوب۔ دوسرے ضروری نشانات وہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہ تو بھئی کافی مکمل پیکیج لگ رہا ہے۔ اچھا، اس کی قیمت وغیرہ کیا ہے، کوئی اندازہ؟ دیکھیں، جو لوگ لیٹسٹ اڈوبی ان ڈیزائن 2025 استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ورژن 1.95 مفت اپڈیٹ ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور اگر کسی کے پاس پرانا ورژن ہے 2023 یا اس سے پہلے کا تو وہ تقریباً 750 روپے میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بار خرید لیا تو مستقبل کی اپڈیٹس مفت ہیں جب تک کہ ان ڈیزائن کا کوئی بڑا نیا ورژن نہ آ جائے۔ سنگل یوزر لائسنس کوئی 5000 روپے کا ہے، اور اگر ٹیم لائسنس لینا ہو کم از کم 5 کاپیاں تو وہ 4000 روپے فی کاپی پڑتا ہے۔ یہ ون ٹائم قیمت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گرافک ڈیزائنرز، پبلشرز جو کتابیں اخبارات چھاپتے ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، یہاں تک کہ ٹی وی اور فلم انڈسٹری میں بھی جہاں اردو عربی ٹیکسٹ استعمال ہوتا ہے، ان سب کے لیے یہ کافی مفید ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح ہماری روایات کو، ہمارے فن کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتی ہے بلکہ انہیں مزید نکھار بھی سکتی ہے نا؟ بالکل، منظر اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ اس تحقیق میں ہماری مدد کی حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔